اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی قدر، پروگرام بہار شریعت میں آپ کا میزبان خورشید عالم صابری حاضر خدمت ہے۔ آپ اس پروگرام کے اندر اپنے سوالات کے ساتھ تشریف لاتے ہیں اور ان کے جوابات قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں۔ اور حسب معمول آج کے ہمارے اس پروگرام میں ہماری انتہائی محترم و مکرم مہمان شخصیت، عالم اسلام کے عظیم اسکالر، محترم المقام حضرت علامہ سید محمد عرفان مشہدی دامت برکاتہم القدسیہ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں۔ حضرت میں آپ کو پروگرام میں تشریف لانے پر خوش آمدید کرتا ہوں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ ناظرین گرامی، آپ جانتے ہیں کہ پروگرام کے فارمیٹ کے مطابق ہم پہلے سوالات پچھلے پروگرامز کے جو ہوتے ہیں ان سے آغاز کرتے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ہی آپ کی کال شروع ہو جاتی ہیں اور ان کے سوالات کے جوابات بالترتیب ان آرڈر پیش کیے جاتے ہیں۔ آج سب سے پہلا سوال جو میں محترم شاہ صاحب کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں، حضرت یہ سوال ہے کہ ٹیلی فون کے ذریعے نکاح ہو سکتا ہے، اور اگر ہو سکتا ہے تو اس کا تھوڑا طریقہ کار کیا ہوگا، وضاحت فرما دیں تاکہ ناظرین اس سے استفادہ کر سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ الذی لا مانع لحکمہ ولا ناقض لقضائہ، والصلاۃ والسلام علی سید انبیائہ وسند اولیائہ واحبابہ المعارضین لاعدائہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ صدق اللہ العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی حمد و ثناء اور اس کے پیارے حبیب امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا ہدیہ عرض کرنے کے بعد، ناظرین و سامعین، آج کے پروگرام میں محترم جناب علامہ خورشید عالم صابری صاحب حافظہ اللہ نے ایک محترم سائل کی طرف سے جو سوال پیش کیا ہے کہ ٹیلی فون پر اگر فریقین ایک جگہ حاضر نہیں ہیں اور عقد نکاح کرنا چاہتے ہیں، اور وہ ان کے درمیان مجلس نکاح اور عقد نکاح کے فریقین ایک مجلس میں موجود نہیں، اور ایجاب اور قبول جو ہے وہ ٹیلی فون کے ذریعے کر رہے ہیں، تو اس کے بارے میں شریعت غرہ کا کیا حکم ہے؟ اس سلسلے میں گزارش یہ ہے کہ نکاح جو ہے اس کے عقد کے لیے مجلس کا ہونا اور گواہوں کی جو عادل گواہ ہوں ان کی حاضری ضروری ہے، اور ایجاب قبول مرد کی طرف سے اور عورت کی طرف سے کلمات جو ہیں ان کا بولنا جن میں کہ عورت کی رضامندی ہو اور مرد جو ہے اس کو قبول کرے، تو اس کے اندر مہر کا ذکر اور مہر کا تعین، یہ چیزیں ضروری ہوتی ہیں عقد نکاح کے اندر۔ اب یہاں جب مجلس نکاح میں فریقین حاضر نہیں ہوں گے تو اس کے اندر گواہوں کی موجودگی اور مجلس نکاح کہ جس سے یہ متحقق ہو کہ یہ اس کے شاہد ہیں، یہ صورت ٹیلی فون پر نہیں پائی جائے گی۔ البتہ اس کا ایک حل یہ ہے کہ اگر اس طرح نکاح کا انعقاد کرنا ضروری ہو تو اس صورت میں فریقین میں سے کوئی بھی اپنا وکیل ایجاب قبول کے لیے، یعنی مرد اگر قبول کے لیے یا عورت ایجاب کے لیے اس کے رضامندی کے لیے اپنا وکیل مقرر کرے، اور وہ وکیل اس مجلس میں موجود ہو جسے نام اور لا کا اختیار ہو،
اور وہ مہر کے رقم کے تعین پر بھی اس کو اجازت ہو، اس صورت میں وہ نکاح وکیل جو کی موجودگی میں منعقد ہو جائے گا، اور یہ جو ٹیلی فون پر ہے اس کو بھی ایجاب یا قبول کے لیے ایک بطور نشان یا رسم کے اس کے قائم مقام بنایا جائے گا، مگر اصل میں انعقاد نکاح کے لیے وہاں کسی وکیل کا ہونا ضروری ہے کہ جس کو کوئی بھی فریق مرد یا عورت نے جو وہاں حاضر نہیں، جس کی وجہ سے مجلس نکاح میں وہ موجود نہیں ہے، تو اس وکیل کے ایجاب اور قبول پر وہاں گواہ موجود ہوں، اس کی طرف سے نام اور لا ہاں یا نہ کا وکیل مقرر ہو اور وہ وکیل اس مجلس نکاح میں موجود ہو۔ یہ تو ہے اصل طریقہ۔ غائبانہ طور پر جب کہ ایک فریق موجود نہیں تو پھر اس کا وکیل موجود ہونا ضروری ہے، جو نام اور لا پر جس کو اختیار ہو پورا اس کی طرف سے۔ باقی یہ ہے کہ رسماً لوگ چونکہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت دوسرا فریق بھی حاضر سمجھا جائے، تو اس پر ٹیلی فون پر بھی اگر وہ ایجاب قبول کرتے ہیں تو اس میں سقم رہ جائے گا۔ اس کے دور کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ ان کا وکیل وہاں پہ اصلاً موجود ہونا چاہیے جو ان کی طرف سے ایجاب یا قبول کرا سکے۔ ٹھیک، جزاکم اللہ، بہت پیارا جواب ارشاد فرمایا حضرت شاہ صاحب نے۔ حضرت اگلا ہمارا سوال ہے، یہ اکثر ہمارے بہت سارے ویورز ناظرین پوچھتے ہیں کہ جو طلاق ثلاثہ کا حکم ہے احناف کے نزدیک اور دیگر ائمہ کے نزدیک، تو اس میں بعض اوقات ہمارے جو سادہ لوگ ہیں، حنفی فالوورز متبعین، تو وہ اس میں بعض اوقات کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں کہ اس مسئلے پر اختلاف کیوں ہے کہ ہمارے نزدیک طلاق ثلاثہ کا وہ 3 ہی شمار ہونا، اور جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ایک ہے وہ ایک ہی ہے۔ تو یہ اگرچہ ایک علمی مسئلہ ہے، مگر میں چاہتا ہوں کہ آپ ذرا تھوڑا اس کو اچھے انداز میں، اپنی خاص انداز میں جو آپ کو اللہ پاک نے دیا ہے، تو اس کو تھوڑا سا وضاحت کے ساتھ ناظرین کے لیے۔ سوال پر جانے سے پہلے ہمارے ساتھ مسز ناصر صاحبہ ہیں برمنگھم سے۔ السلام علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ جی آپ کی خدمت میں بھی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اللہ آپ کا کہنا اور ہمارا سننا قبول کرے۔ آمین۔ میرے 3 سوال ہیں۔ جی، میرا پہلا سوال یہ ہے کہ اکثر میلاد پاک کے محافل میں دیکھا گیا ہے کہ جو نعت خواں ہوتے ہیں ایک ہاتھ سے دعا، ایک ہاتھ سے مائک پکڑا ہوتا ہے اور ایک ہاتھ دعا کے لیے اٹھایا ہوتا ہے، تو کیا اس انداز سے دعا کے لیے ہاتھ بلند کرنا جائز ہے؟ کیونکہ کسی نے انٹرنیٹ پر پڑھا ہے کہ کسی شخص نے اس طرح ایک ہاتھ سے دعا مانگی تو خواب میں بتایا گیا کہ تم نے چونکہ ایک ہاتھ سے دعا مانگی ہے لہذا ایک ہاتھ کے برابر اجر ملے گا، یعنی جتنا ایک جی ہاتھ میں سما جائے۔ ضمن میں یہ بھی پوچھنا چاہوں گی کہ عورتیں اکثر اپنا دوپٹہ پھیلا کر دعا مانگتی ہیں اور مرد حضرات اکثر جولی پھیلا کر۔ اسی طرح گاؤں کی عورتیں جن کا دوپٹہ کبھی سر سے نہیں اترتا، لیکن اگر وہ کسی کو دعا یا بد دعا دیں تو دوپٹہ سر سے اتار کر ایسا کرتی ہیں، تو کیا شریعت میں دعا کے ایسے مختلف انداز کی کوئی روایت ملتی ہے؟ صحیح۔ اور میرا دوسرا کویشچن یہ ہے کہ پچھلے کسی پروگرام میں ایک کالر کے جواب میں علامہ صاحب نے پیر صاحب کی تعریف بیان کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ دیگر شرعی احکام کی پابندی کے ساتھ ساتھ سنت پر کاربند ہونا لازمی ہے۔ اسی جواب کو سن کر میرا آج کا سوال یہ ہے کہ کوئی پیر صاحب اپنے آپ کو سچا عاشق رسول کہیں اور جب وہ اپنے ساتھی علماء کرام کے ساتھ عمرہ کریں تو پیر صاحب تو ایک طرف ان کے گروپ کے دیگر علماء کرام میں سے کسی نے بھی اپنا سر حلق نہ کروایا ہو تو ان کے بارے میں کیا گمان کیا جائے؟ یعنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کے قصیدے پڑھیں لیکن سنت سے اجتناب کریں، اس قول و فعل کے تضاد کو کیا نام دیا جائے؟ اور میرا تیسرا سوال ہے کہ قرآن خوانی کی محفل میں باہر سے آنے والے کو کیا سب کو با آواز بلند سلام کرنا چاہیے یا آ کر خاموشی سے بیٹھ جانا چاہیے؟ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔ جزاکم اللہ، تشریف لانے کا شکریہ۔ انشاءاللہ تعالی ضرور آپ کے سوال پر بات ہوگی، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جی حضرت، تو میں عرض کر رہا تھا کہ